السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم میر تقی میر کی دوسری غزل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غزل میں سے 3 اشعار آتے ہیں اور تینوں شعروں کی آپ نے تشریح کرنا ہوتی ہے۔ ایک شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہوتے ہیں، لہٰذا 3 اشعار کے 9 نمبر بنے، جبکہ 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔ اور یہ سوال کس طرح کرنا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہم شعر لکھتے ہیں، سب سے پہلے شاعر کا نام لکھتے ہیں، پھر شعر لکھتے ہیں، شعر لکھنے کے بعد پھر ہم مفہوم لکھتے ہیں، مفہوم لکھنے کے بعد پھر ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس میں ہر شعر کا اس طرح مفہوم بھی آپ الگ کریں گے اور تشریح بھی الگ کریں گے، اور ایک شعر کی تشریح آپ 1.5 سے 2 صفحات پر لے جائیں گے، اور ایک شعر کی تشریح میں آپ ریفرنس کے کم از کم 2 شعر لازمی طور پر شامل کریں گے، اور اس طرح آپ کا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی میر تقی میر کی دوسری غزل کی طرف۔ اس کا پہلا شعر ہے: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ جی، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، صبا کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا، قرار قیام، ٹھہراؤ، رکنا، اے کاش، کاش تمنا کا اظہار ہے، خواہش کا اظہار ہے، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، بہار یہ موسم ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ مفہوم ہے: کاش پھول اتنی جلدی نہ مرجھاتا تو بہار چند دن اور باقی رہتی۔ اگر پھول اتنی جلدی نہ مرجھاتے تو بہار چند دن اور رہ جاتی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر صبا سے مخاطب ہے اور اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے باد صبا، اگر پھول چند دن اور کھلے رہتے تو اس طرح چمن میں، باغ میں اور گلستان میں موسم بہار چند دن اور ٹھہرا رہتا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ موسم بہار یہ بیٹا 3 چیزوں کی علامت ہے۔ یہ 3 طرح کے حوالوں کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرواتا ہے، اور اردو شاعری میں یہ 3 حوالوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایک خوشگوار موسم کا، دوسرا خوشیوں اور مسرتوں کا کہ بہار سے مراد خوشیاں اور مسرتیں ہیں، اور تیسرا کیا ہے؟ محبوب سے ملاقات کے حوالہ سے، کیونکہ بہار میں پھول کھلتے ہیں، لہذا جب محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اس کے دل کے پھول کھلتے ہیں، اور وہاں پہ خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں، اس لیے بہار کا موسم اس بات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا جب بھی موسم بہار آتا ہے، چاہے وہ خوشیوں کے پھول ہوں، چاہے وہ میل ملاقات کے پھول ہوں یا حقیقی پھول، وہ کھلتے ہیں۔ تو ان پھولوں کا کھلنا
اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ باغ اور باغیچہ میں، گلشن اور گلستان میں اور وادی و صحرا و کوہسار میں موسم بہار آ چکا ہے، اور وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ موسم بہار نے باغ کے اندر ڈیرے ڈال لیے ہیں، کیونکہ جب موسم بہار آتا ہے تو تحد نگاہ ہر طرف کثرت کے ساتھ پھول کھل آتے ہیں، جیسے بقول شاعر کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ تو ہر طرف اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے لباس زیب تن کر کے پھول کھل آتے ہیں، جس سے سارے کا سارا گلشن خوبصورت ہو جاتا ہے، سج جاتا ہے، وہ اس کی جو سجاوٹ ہے وہ لائق دید ہو جاتی ہے، وہاں کا منظر انتہائی سہانا ہو جاتا ہے اور ساری فضائیں مہک جاتی ہیں۔ لیکن یہ پھولوں کا کھلنا یہ زیادہ عرصے پر محیط نہیں ہوتا، پھول چند دن کھلتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتے ہیں، کیونکہ بقول شاعر کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، کہ ہماری زندگی صرف اتنی سی ہے کہ جب تک میں حالت کلی میں ہوتی ہوں تو میں ہوں، لیکن جب میں کھل کر پھول بن جاتی ہوں تو اگلے ہی لمحے میں مرجھا جاتی ہوں۔ اور پھولوں کا کھلنا اگر موسم بہار کی آمد کا پیام دیتی ہے تو اسی طرح پھولوں کا مرجھانا یہ موسم بہار کی رخصتی کا پیغام دیتا ہے، تو لہٰذا جب پھول مرجھا جاتے ہیں تو موسم بہار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اے باد صبا اگر بہار چند دن، اگر یہ پھول چند دن اور کھلے رہتے تو میرے گلستان میں یہ خوشی کے پھول اور زیادہ کھلے رہتے، لیکن شاید یہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، کیونکہ یہاں پہ کسی بھی چیز کو دوام اور بقا حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جو انسان ہے، جو محب ہے، اسے بھی ہمیشہ محبوب کی ملاقات نصیب نہیں ہوتی، اسے بھی اس کا وصل دائمی اس کا مقدر نہیں بنتا، بلکہ اس کی زندگی میں صرف اتنا ہی وصال کے لمحات ہوتے ہیں جتنے بہار کے موسم میں پھول کے کھلنے کا عرصہ ہوتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ پھول ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتے ہیں۔ اسی طرح جو وصل ہے وہ فراق کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں دوبارہ سے غموں کی خزاں جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کرتے ہیں محبت سب ہی مگر ہر دل کو صلہ کب ملتا ہے، آتی ہیں بہاریں گلشن میں ہر پھول مگر کب کھلتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ خوشیوں کے پھول چند دن اور میری زندگی میں کھلے رہتے تو یہ زندگی کی بہاریں میری زندگی میں اور چند دن قیام کر لیتی۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ یہ جو دو آنکھیں مند گئی میری اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، مند گئیں، بند ہو گئیں، واہ ہونا کھلنا، ایک بار اے کاش۔ اس کا مفہوم میری آنکھیں جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں کاش ایک بار محبوب کو دیکھ سکتی، کہ میری یہ آنکھیں جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں کاش ایک بار وہ اپنے محبوب کا دیدار کر سکتی، اس کی زیارت کر سکتی، اسے دیکھ سکتی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر میر تقی میر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو جو شے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے
انسان ہمیشہ اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ تشریف لے گئے، وعدہ 30 دنوں کا تھا اور جب بڑھ کر 40 دن ہوئے، اور 40 دن جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، جب وہ خوبصورت میٹھی اور دل نشیں آواز کو سنا تو آخر کار دل کے اندر دیکھنے کی حسرت پیدا ہو گئی کہ یہ آواز جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی دل نشیں ہے، اتنی دل میں اتر جانے والی ہے اور کانوں میں رس گھولنے والی ہے، وہ ذات خود کتنی حسن و جمال رکھتی ہوگی۔ لہٰذا آخر کار انہوں نے اس خواہش کا اظہار کر دیا اور کہا رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو انہوں نے بھی دیکھنے کی حسرت کا اظہار کر دیا، جس کو اقبال نے یوں بیان کیا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے خوبصورت اگر کوئی چہرہ لگا تو وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ چہرہ والضحیٰ تھا، وہ چہرہ والشمس تھا، جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنی نگاہوں میں رکھتا تھا، اور قرآن میں جس کے بارے میں خود یوں گویا ہوا کہ انکا بِأَعْیُنِنَا، کہ بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور پھر نہ صرف آنکھوں کے سامنے رکھا بلکہ اسے پھر او ادنا کے مقام پر براہ راست نہ صرف اپنا دیدار عطا کیا بلکہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس چہرہ والضحیٰ کی وزارت کی۔ اسی طرح جو محب ہوتا ہے اسے بھی اس ساری کائنات میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ خوبصورت، حسین، جمیل لگتی ہے اور پیکر و حسن و جمال اگر اس کی آنکھوں کو بھاتا ہے تو وہ چہرہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑی اگر کوئی خواہش ہوتی ہے تو وہ چہرہ محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اس آس پہ اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے کہ شاید جی لیکن وہ ساری زندگی انتظار کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا جب اس کا محبوب اس کو اپنے دیدار سے نوازے۔ لہٰذا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اسے موت آ جاتی ہے اور اس کی یہ دونوں آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔
لیکن یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن خواہش من وہ نہیں مرتی۔ وہ آخری لمحات میں کہ جب یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند بھی ہو جاتی ہیں، تب بھی اس کے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش اب ہی میرا محبوب آ جائے، اور یہ کاش یہ جو موت نے میری آنکھیں بند کر دی ہیں یہ ایک بار کھل جائیں اور میں ان آنکھوں کے ذریعے سے جاتے ہوئے اپنے محبوب کا ایک بار دیدار کر سکوں۔ لیکن یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو لہٰذا وہ اس خواہش کے ساتھ یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ کاش آخری لمحات میں ہی میرا محبوب آ کر مجھے اپنے دیدار سے نواز دیتا۔ اس کے بعد ہے شے نمبر 3، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ مفہوم ہے اس کا، دنیا میں ہر کوئی دکھی ہے، لہٰذا کوئی میرے دکھوں کو کیسے شمار کر سکتا ہے۔ تشریح، میر تقی میر اس تشریح طلب شعر میں اس دنیا کے غموں، دکھوں، مصائب، آلام، آفات و بلیات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو پھولوں کی سیج پہ سوتا ہو، بلکہ ہر ایک انسان کی زندگی میں کانٹوں بھرا سیج ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھوں کے کانٹے ہیں، غموں نے اسے گھیر رکھا ہے اور آفات و بلیات نے اس پر حملہ کیا ہوا ہے، اور کوئی انسان صرف اور صرف خوشی کی زندگی نہیں بسر کرتا۔ اسی لیے بقول گوتم بدھ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے حصے کے غم اٹھانے کے لیے دنیا میں آتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا دارالمحن ہے۔ دارالمحن کا مطلب ہوتا ہے مصائب کی اماج کا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے من میں ہزارہ طرح کی خواہشات، تمنائیں، چاہتیں، طلب، تقاضے یہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی خواہش پوری ہو جائے تو وہ خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اس کی وہ تمنا، وہ خواہش، وہ آرزو، وہ چاہت، وہ طلب پوری نہ ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر بہت ساری تمنائیں اور خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی پوری ہوں، بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان دکھی اور غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان جس کے پاس بھی جاتا ہے وہ اسے دکھی اور افسردہ اور غمزدہ دکھائی دیتا ہے، جیسے بقول شاعر ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ لہٰذا یہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے غم میں مصروف ہے، ہر کوئی دکھی ہے، ہر کوئی افسردہ ہے، ہر کوئی غمزدہ ہے، ہر کوئی دردناک، ہر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں درد نہ ہو۔ اور جب انسان اپنے دکھوں کو لے کر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو جب اس کے غم سنتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ اس کے پاس تو اپنے اتنے غم ہیں تو میں اسے اپنے غم کیا سناؤں۔ جیسے بقول شاعر کہ راتیں ہیں بہت اور اجالا نہیں ملتا، درد ملتے ہیں بہت اور درد بانٹنے والا نہیں ملتا۔ اور یہاں پہ ہر شخص پیکر غم بنا ہوا ہے، جیسے بقول شاعر آ مجھے دیکھ جسے دیکھ کے دنیا کہہ دے، ہم نے پھرتا ہوا بازار میں غم دیکھا ہے۔ یعنی پھرتا ہوا بازار میں انسان نہیں، پھرتا ہوا بازار میں غم دیکھا ہے۔ یعنی انسان یہاں پر چلتا پھرتا انسان نہیں، غموں کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ہر انسان دکھی ہے، تو کہتے ہیں جب ہر انسان کے پاس اپنے بے شمار غم ہیں تو وہ میرے غم کیسے شمار کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے دکھوں کو شمار کر لے تو بڑی بات ہے، وہ میرے دکھوں کو
میرے دکھوں کو کیسے شمار کر سکتا ہے، کیسے گن سکتا ہے۔ والسلام، اور مجھے امید ہے کہ آپ طلبہ ان تمام تشریحات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔